الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تعلیم قرآن چینل پر تمام ناظرین و سامعین کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سبق نمبر 12 جو کہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ہے، اس میں باقاعدہ اس کے قواعد اور اس کی مشق جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ اب تک امید ہے کہ الحمدللہ جن ساتھیوں نے شروع سے لے کے اب تک کے تمام اسباق کو سنا ہے اور یاد کیا ہے، تو اب تک الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے حروف کی ادائیگی بہت حد تک بہتر ہو چکی ہوگی۔ اب ہم قواعد کے حوالے سے ضروری باتیں اور پھر ان کی مشق بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 12 آپ کے سامنے ہے۔ نون ساکن اور تنوین یعنی اظہار اور اخفاء۔ اظہار معنی ہے ظاہر کرنا اور اخفاء معنی ہے چھپانا۔ کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ان کے معنی بھی سماعت فرما لیں۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، ادغام کا معنی ہے ملانا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ کس کو ظاہر کرنا، کس کو چھپانا، کس کو ملانا، کس کو بدلنا؟ تو چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، تو یہاں اظہار کا مطلب ہوگا کہ نون کو ظاہر کرنا۔ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کی آواز خوب ظاہر ہوگی، اور جب ہم اخفاء والا قاعدہ پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز کو کچھ پوشیدہ یعنی چھپایا جائے گا، اور جب ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے تو نون کو ہی ملایا جائے گا، اور جب ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے تو پھر نون کو ہی ہم بدلیں گے۔ آئیے پہلے قاعدے کی طرف توجہ کیجیے۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ جب نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہ وہ حروف حلقی ہیں، میں ضمناً ان کے مخارج بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حمزہ، ہا، یہ 2 حرف حلق کے انتہائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ اور حمزہ کے شروع اور آخر پر ہا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہے۔ حمزہ، ہا، حلق کے انتہائی حصے سے۔ عین، حا، حلق کے درمیانی حصے سے۔
غین خا، حلق کے ابتدائی حصے سے یعنی جو گلے کا حلق کا منہ کی طرف حصہ ہے وہاں سے یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو ان میں ان حروف کی وجہ سے ان الفاظ میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اب اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ 6 ہی الفاظ کی ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ من اجالن، من اجالن نون ساکن تھا، اس کے بعد حمزہ آیا تو اب ہم نے نون میں اظہار کیا نہ کہ غنہ۔ من اجالن، من ہادن، من ہادن، من ہادن، من علقن، من علقن، من علقن، من حکیم، من حکیم، من غفور، من غفور، من خوف، من خوف۔ جی ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم نے چاروں قواعد کے نام، ان کے معنی اور ساتھ میں تفصیل کے ساتھ اظہار کے قاعدے کا ذکر کیا اور ساتھ میں انہی 6 الفاظ کی ادائیگی بھی کی کہ جن میں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔